آج 9 محرم کی شب ہے. وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے آتے ہی روح کانپ سی گئی ہے. پر کچھ باتیں جو دلوں کو جھنجھوڑ رہی ہے وہ کہے بنا رہا بھی نہیں جاتا. آج ہمارے لیے کلام پاک صرف قسمیں کھانے کے لیے اور کسی کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کرانے کے لیے رہ گیا ہے. لیکن ہم وہ کیوں نہیں یاد کرتے کہ جس وقت 18 سال کا جوان جب ان کے جگر میں علی اکبر کے خنجر لگا ہوا تھا اور جب حضرت امام حسین نے اسے کالا اور اپنے کاندھے پر لے کر چوپ خیمے کی طرف آ رہے تھے تو اس وقت کہا کہ ہمارا سفر کیسے گزرے گا. تو علی اکبر اس حالات میں بھی جن کا جگر تک ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلا تھا سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے. اور جس وقت آخری سانسیں ان کی چل رہی تھی حضرت امام حسین نے منہ پھیرا تھا کہ کہیں پانی نہ مانگ لیں. پر وہ 3 دن کا پیاسا جوان نے کہا کہ بابا جان فکر نہ کیجیے پانی نہیں مانگوں گا. اور جہاں سے سورہ رحمان کی تلاوت ان کی زبان بند ہوئی وہاں سے حضرت امام حسین نے تلاوت شروع کی تھی. کیا یہ وقت آج کے مسلمانوں کو اس شہادت یاد نہیں جس وقت حضرت امام حسین نماز کا وقت ہوا کربلا میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. نیزوں کے اوپر تیروں کے اوپر بھی انہوں نے آخری نماز پڑھی نماز کے لیے وقت مانگا اور سجدے کی حالت میں شہادت پیش کی. کیا یہ وقت یاد نہیں آتا؟ عباس کے ان کے ہاتھوں میں چلوں میں پانی تھا ان کے گھوڑے تک نے پانی کو ہاتھ میں پانی نہیں پیا. حضرت عباس نے اپنی سکینہ کے لیے اپنی شہادت پیش. ہے مسلمانوں تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ وہ چاہتے تو ایک اشارہ کرتے تو جنت سے دسترخوان پہ دسترخوان اتر آتے. پر انہوں نے اسلام کے لیے قربانی پیش کی. تخت و تاج ٹھکرا دیا بادشاہیت ٹھکرا دی گورنری ٹھکرا دی دولت ٹھکرا دی. 6 مہینے کے علی ان کو اٹھا کر تک کھلا دیا. لیکن ہم نے یزیدی آج اگر حضرت امام حسین وہ ساری چیزوں کو مان جاتے تو آج اسلام وہ نہ ہوتا. لیکن ہم ان کی قربانی کا کیا صلہ دے رہے ہیں؟ ہم نے نماز چھوڑی ہوئی ہے. جمعہ کے نمازی ہو گئے ہیں. کلام پاک کی تلاوت چھوڑی ہوئی ہے. اگر واقعی محرم کو یاد کرنا چاہتے ہو تو انہوں نے قربانی کس لیے دی اسے یاد کرے. اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے. آخری دن بھی تھا تو انہوں نے مہلت مانگی کہ ایک رات کے میں مہلت دی جائے. تو یزیدوں کو لگا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو تیار کریں گے اپنے نیزوں کو تیار کریں گے اپنے بھالوں کو تیار کریں گے. لیکن حضرت امام نے خطبہ دیا کہ جنہیں جانا ہے چلا جائے. لیکن اس وقت ایک بھی شخص نے انہیں چھوڑا نہیں اور رات بھر نفلی نمازیں پڑھی گئی تلاوت کلام پاک کیا گیا. یہ آخری وقت ہے. کیا ہم جان رہے کہ اگلا محرم ہمیں نصیب ہوگا؟ اگلے پل ہم زندہ رہیں گے؟ آخرت میں ہم پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ کس منہ سے جائیں گے کہ آپ کی نواسوں نے جس لئے قربانی پیش کی کیا ہم اس لائق ہیں؟ عقل کے ناخون لو وقت کو غنیمت جانو اور اس محرم سے سب لوگ عہد کر لو کہ ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے ہم شرک نہیں کریں گے ہم کلام پاک کی تلاوت کریں گے
حضور کے بتا ہوئے راستوں پہ چلیں گے، کلام پاک میں جس طرح سے پیدائش سے اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں دے۔ اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اے اللہ تمام شہدائے کربلا کے صدقے طفیل میں تمام امت محمدیہ کی بخشش فرما دے، اور ان کی قربانیوں کے صدقے طفیل میں تیرے اور تیرے رسول کے بتا ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر وہ جو کام یہ چیز کرتا تھا اس سے سب کو پناہ دے، اور اپنے رسول کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی پوشان گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، اور ہم سب کو تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔